حضرت سوال یہ ہے کہ کسی نے پوچھا ہے، بڑا عجیب سا سوال ہے کہ کیا بیوی کو مارنا جائز ہے؟ اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ مجھے سوال سن کے ہنسی آ گئی مجھے کہ یہ کیسا سوال ہے، لیکن بہرحال سوال ہے۔ یہ تو بیوی کو مارنے والا تو کمینہ ہی ہوگا، اس لیے حدیث میں فرمایا کمینہ ہے وہ شخص کہ جو دن کے بیوی کو مارتا ہے، رات کو پھر اپنا مقصد پورا کرتا ہے۔ یہ کمینہ اور خسیس آدمی ہے، گھٹیا آدمی ہے۔ تو اب اگر ایسا کوئی خسیس اور کمینہ ہے آپ کے نکاح میں شوہر، اور وہ یوں مارتا بھی اور رات کو اپنا مقصد پورا کرتا ہے، میں نے کہا کمینے کی دوستی تو گوارا آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ایسے بندے سے تو خلا لیں، اس کو کہا کہ نہیں مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ یا تو انسان بنے، میں نے انسان سے شادی کی تھی، کسی درندے سے نہیں کی تھی۔ بلکہ درندہ بھی ایسے نہیں کرتا، درندے بھی کون سا اپنی مادہ کو اس طرح مارتے ہیں، درندے بھی پیار محبت سے رہتے ہیں۔ یہ تو یہ درندوں سے بڑھ کر جو ہے یہ باعث شرم آدمی ہے کہ جو بیوی کو مارتا ہے۔ اس لیے حدیث فرمایا کہ کمینہ ہے وہ آدمی کہ جو بیوی کو بیل کی طرح مارتا ہے، جیسے بیل کو مارتے ہیں نا ہل چلاتے ہوئے دن کو بیل کی طرح اس کو مارتا ہے کوڑے سے، اور رات کو اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں نبی نے بہت سخت الفاظ کہے، لہذا مارنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں تربیت کے حوالے سے تربیت کرنی ہو، تربیت کے 100 راستے ہیں، اس کو سمجھاؤ پہلے بات کیا ہے، پھر اس سے ناراضگی کا اظہار کرو، تو وہ قرآن کریم نے اس کی حدود لکھی ہیں۔ اور پھر اگر کبھی بیوی کو کوئی چپت لگانی پڑے تو اس کی بھی حدود قرآن نے فضربوہن کا لفظ ہے، اس ضرب کی بھی حدود رکھی ہیں کہ یہ ہاتھ سے مارنا ہے، اور یہ گٹے کی طاقت سے، وہ بھی پیٹھ پہ۔ بیوی پہ غصہ آ ہی گیا کبھی تو وہ یہ چپت یہ کمر پہ آپ مارنی ہے، اس کو یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ دیکھو تو نے کتنی غلط حرکت کی ہے۔ وہ بھی کسی غلط حرکت پہ، اس غلط حرکت کا بھی کرائٹیریا ہے، یہ نہیں کہ آپ ہر بات پہ اس کو مارنا شروع کر دیں۔ اور چہرے پہ مارنا اور کسی نازک جگہ پہ مارنا، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسے صرف یہ گٹے کی اس سے مارنا ہے، کمر پہ یا ران پہ یوں مارنا ہے تاکہ اس کو تنبیہ ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اس لیے قرآن نے 3 سٹیپ لکھے ہیں۔ پہلے سٹیپ کے اندر اس کو واضح نصیحت کر، اس کو سمجھائیں کہ کیا بات ہے، تم میری بات کیوں نہیں مانتی ہو، تم کیوں ایسا کرتی ہو، اس کو سمجھاؤ۔ نہ سمجھے تو اس کے بعد دوسرا یہ کہ اس کے بستر الگ کر دو، آپ الگ کمرے میں سوئے، وہ الگ کمرے میں سوئے، آپ اس سے ریلیشن اپنا دور کر دیں۔ اس سے اس کو احساس غلطی کا ہوگا کہ سوری کرے گی۔ پھر بھی نہ باز آئے تو پھر وہ میں نے بتایا کہ فضربوہن کے الفاظ ہیں، وہ صرف چپت کے ساتھ، اس کو مارنا کہتے نہیں ہیں۔ اس مارنے پہ تو یہاں بھی کوئی کیس نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آپ اس طرح ماریں، ڈنڈا اٹھا لیں، جوتا اٹھا لیں، سر پہ منہ پہ آنکھیں بند کر کے مارتے ہیں۔ میں نے ایسی عورتیں دیکھی بیچاری آتی ہیں، آنکھ ان کی نیلی ہو گئی اور نشان پڑ کے بری حالت، اور وہ بیچاری مشرقی عورتیں ڈر کے ہمارے پولیس کو بھی نہیں بتاتی، وہ بتاتی نہیں، اور بس خود ہی گھٹ گھٹ کے مرتی ہیں، نہ ماں باپ کو بتاتی ہیں کہ ماں باپ کو تکلیف ہوگی۔ لیکن اس طریقے سے بیوی جانوروں کی طرح بیوی کو مارنا اس کی اجازت نہیں ہے۔